اعقلها یا اعقلها ثم توکل، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. تو تدبیر توکل کی بنیاد ہے. کسی بھی معاملے میں مینجمنٹ کرنا، تدبیر کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس تدبیر کو، اپنے بنائی ہوئی سکیم کو سمجھنا کہ اس کے ذریعے سے میں نے زندگی گزارنی ہے، یہ غلط ہے. توکل اللہ پر اور تدبیر کرنا، اس کو مینج کرنے کے لیے یہ بنیاد ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے پاس پیسہ رکھ ہی نہیں سکتا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ 1 روپیہ بھی کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ان کا یہ موقف تھا. تو ظاہر ہے اگر پیسے رکھے نہیں جا سکتے، اگر شرعاً پیسے رکھنے منع ہوں ہر اعتبار سے، تو پھر زکوٰۃ کے تو احکام آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. زکوٰۃ تو آتی ہی اس وقت ہے جب ایک خاص حد سے مال بڑھتا ہے، تو جڑے گا تو اس سے بڑھے گا نا. اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ زکوٰۃ انکم پہ نہیں ہوتی، زکوٰۃ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. یقیناً سن لیا اللہ نے قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات کو جو یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر، اللہ تو محتاج ہے، ونحن اغنیاء، ہم بڑے امیر لوگ ہیں، ہم بے نیاز لوگ ہیں، اللہ محتاج ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے ان کی بات سن لی. سنکتب ما قالوا، ہم ان قریب لکھ دیں گے، لکھ لیں. ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ان کی بات لکھ لی جائے گی. وقتلهم الانبیاء، اور انہوں نے جو نبیوں کو قتل کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے. بغیر حق، بغیر حق کے ناحق قتل کیا. ونقول، اور پھر قیامت کے دن اس کے جواب میں ہم کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، کہ جلنے والا عذاب چکھو. اب یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے. دیکھیں اصل مسئلہ تھا جہاد کا. جہاد اپنی جان لگانے کا نام. پھر اس جہاد میں مال شامل ہوا، اور یہ بتا دیا گیا کہ جو بھی کوئی شخص اپنے مال کو روک رکھے گا اور اللہ کے راستے میں نہیں لگاتا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اپنے مال کو روک رکھتا ہے، یہ اس کے لیے باعث عذاب ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ ساتھ یہود کا یہ طرز عمل بتایا. یہ اصل میں یہودیوں نے یہ کہا تھا جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 ہے غالباً کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور پھر یہ سورہ حدید میں بھی نازل ہوئی اور مختلف جگہوں پہ یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے. تو یہودی چونکہ سب سے زیادہ کنجوس اور بخیل یہودی ہوتا ہے، اور یہ بخیل صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہوتا، ہر اعتبار سے، اور مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ. نہ وہ اللہ کے راستے میں مال دینا چاہتا ہے، نہ وہ اللہ کے راستے میں جان لگانا چاہتا ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی سازش میں پیسہ دے دے گا، دنیا کی بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ کر دے گا اس خیال سے کہ اس کو ادھر دنیا میں ریٹرن ملے. بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ کر دے گا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے یہودی کو اور ہر وہ شخص جو یہود کے طرز عمل پر چلتا ہے ان کی جان جاتی ہے، موت پڑتی ہے ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جب ان کو کہا گیا، جب یہ اعلان ہوا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، دیکھیں یہ تو مسلمانوں کے لیے بات ہو رہی تھی، جو اہل ایمان ہیں ان کو کہا جا رہا تھا، ان کو ترغیب دلائی جا رہی تھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے. ترغیب بھی دلائی ہے، تاکید بھی کی ہے، ترغیب بھی کی ہے. تینوں طرح کے انداز قرآن نے اختیار کیے ہیں مال خرچ کرنے کے اعتبار سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کو قرض کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ غریب ہو گیا، اللہ محتاج ہو گیا، ہم سے قرض مانگتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ کفر کا طرز عمل، کفر کا رسپانس، اللہ کی نازل کردہ آیات پر جو کفر کا رسپانس ہوتا ہے اور جو ایمان کا رسپانس ہوتا ہے اس کا یہی فرق ہوتا ہے. ایمان والے جو رسپونڈ کرتے ہیں تو وہ جو ابو دحدہ کا قصہ حدیث میں مذکور ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مذکور ہے. اللہ 600 درخت ایک باغ میں
تھے، پورا باغ، اس میں گھر بھی بنایا ہوا تھا، پورا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ قرض مانگتا اور وہ واپس لوٹ آئے گا، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی؟ یعنی اللہ کا دیا ہوا مال اسی نے دیا، اگر ہم اللہ کے راستے میں دے دیں وہ اس کو قرض سمجھتا۔ یہ پرسیپشن ہے مومن کا، اور وہ پھر واپس لوٹ آئے گا۔ اور کافر کہتا ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ ظاہر ہے عام طور پہ قرض وہی دیتا ہے جو امیر ہوتا ہے، اور مانگتا وہ ہے جو محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ کی شان میں گستاخی کی کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سن لی ہے بات، یہ نوٹ ہو گئی، سنکتب لکھ رہے ہیں ہم، جو کچھ انہوں نے کہا لکھا گیا۔ اور یہ بھی لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو نبیوں کو قتل کرتے رہے ان کے آباء و اجداد، وہ بھی لکھا ہوا ہے سب۔ اور نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے بھائی؟ یہاں تو تمہیں موت پڑتی ہے پیسہ خرچ کرنے سے، تو نبیوں کو قتل کرنے میں کیا چیز تھی؟ اس میں کیا جذبہ تمہارے پیش نظر تھا، اور جو کیا جذبہ کار فرما تھا وہ بھی تو تم کرتے رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بھی بے ایمانی کی دلیل تھی، یہ بھی بے ایمانی کی دلیل، لہذا دونوں لکھے ہوئے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا، آج نہیں دیتا۔ قیامت نوٹ ہو گئی، اللہ کی شان میں عرضہ سرائی کی، گستاخی کی، اور یہ نوٹ ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا ذوقوا عذاب الحریق ونقول، ہم یہ کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق کہ تم یہ دردناک، یہ جلنے والے عذاب کا، حریق کا مطلب ہوتا ہے جلنے والا اور جلانے والا عذاب، اللہ اکبر، جو جلا دینے والا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اللہ ذالک، یہ جو کچھ بھی ہوگا، یہ جو جلنے والا جلانے والا عذاب ملے گا، بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رہے ہو، تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا یہ اس کی وجہ سے ہو رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر شخص کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے، آگے جو بھیجی جانے والی چیز ہے وہ کیا ہے۔ اگر وہ نیکی ہے تو انشاءاللہ امید رکھو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا، اگر وہ نیکی نہیں ہے تو پھر ابھی سوچنا پڑے گا، اللہ اکبر، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہوا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، جو جہنم ملنی ہے نا، جو جلانے والا عذاب ملنا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کے کیے دھرے کی وجہ سے ملنا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اللہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، اب یہ ساری یہودیوں کی مختلف ان کے خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، ان کا جو رسپانس تھا اللہ کی ہدایت کی طرف۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی کوئی چیز، جو بھی نئی آیت نازل ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پہ، غالباً آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 68، اس میں یہ فقرہ دہرایا کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے قرآن نازل ہوتا ہے نا، جو بھی آیت نازل ہوتی ہے، وَلَا يَزِيدَنَّ، وہ لازماً اضافہ کرتی ہے ان لوگوں میں سے، اکثر لوگوں کے دلوں میں کس چیز میں اضافہ کرتی ہے؟ طغیانًا وکفرا، بغاوت میں اضافہ کرتی ہے اور کفر میں اضافہ کرتی ہے، سرکشی بڑھتی ہے، قرآن سن کے سرکشی بڑھتی ہے، قرآن سن کے کفر بڑھتا ہے۔ حالانکہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، قرآن سن کے ہدایت آنی چاہیے، قرآن سن کے ایمان کی طرف آنا چاہیے، لیکن یہ رسپانس مختلف ہے۔ جیسی زمین ہوگی، بارش تو ویسی ہی ہوتی، لیکن آگے سے زمین اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہ رسپانس دیتی۔ کہیں پہ جھاڑ جھنکار اگتا ہے، کہیں پہ وہ بھی نہیں اگتا، کہیں پہ بہترین لہلہاتی فصلیں اگتی ہیں، اور یہ مختلف قسم کی فصلیں، کہیں پہ پھول اگتے ہیں، کہیں پہ کانٹے دار جھاڑیاں اگتی ہیں، تو بارش ویسی ہے۔ تو وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ جو بھی نازل ہوتا، جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ ان میں سے اکثریت کے کفر اور طغیان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اب یہ قرآن کو جو یہودی رسپانس کر رہے ہیں، یہ اس کا اللہ تعالیٰ
اس کی مختلف خصوصیات اور مختلف پہلو بتا رہا ہے کہ الذین قالوا ان اللہ عاہد الینا، ان میں سے لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جن کو کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق. الذین، وہ لوگ، قالوا، انہوں نے یہ کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عاہد الینا، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا یا وعدہ لیا ہے، دونوں طرح ہو سکتا ہے. اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ یأتینا بقربان، یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی قربانی آ جائے، یا وہ رسول ایک قربانی لے کے آئے، ہمارے لیے کوئی ایسی قربانی لے کے آئے. قربان کا مطلب، یا قربانی کا مطلب ہر وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو، جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اس کو قربانی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی بھی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ ہمارے لیے کوئی ایسی قربانی لے کے آئے، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ یقیناً آئے تھے مجھ سے پہلے بہت سارے رسول تمہارے پاس. جاءکم، آئے تھے تمہارے پاس، رسول، بہت سارے رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، اور بہت سارے معجزے لے کر آئے تھے، بہت ساری نشانیاں لے کر آئے تھے. وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور یہ والا معجزہ بھی لے کے آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو، یہ والا معجزہ بھی لے کے آئے تھے. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، یہ بتاؤ تم نے ان کو قتل کیوں کیا پھر؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یہ جو بات کہہ رہے ہو اگر تم اس میں سچے ہو تو پھر تم نے ان لوگوں کو کیوں قتل کیا؟ اچھا جی، اس کا بیک گراؤنڈ صرف یہ ہے کہ پہلے انبیاء میں سے پہلی بات تو یہ سن لیجیے، ایسا کوئی وعدہ اللہ نے نہیں لیا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کا پول کھولا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کوئی وعدہ اللہ نے ان سے نہیں لیا تھا. لیکن انہوں نے بہانہ بنایا تھا، جو مختلف بہانے یہودی بناتے تھے ان میں سے ایک بہانہ یہ تھا، وہ کہتے تھے پہلے انبیاء پر یہ نشانی آتی رہی کہ ان کے ہاں ایک قربان گاہ بنی ہوتی تھی، اور جب بھی کوئی قربانی کرنی ہوتی تھی وہ اس قربان گاہ پر رکھ دی جاتی تھی، اور آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آ کے اس قربان کی ہوئی چیز پر پڑتی تھی، اور اگر وہ قربانی قبول ہو گئی ہوتی تو وہ اس کو بھسم کر کے چلی جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی، وہ چیز وہاں پہ موجود نہیں ہوتی. اور اگر وہ قربانی قبول نہ ہوئی ہوتی تو وہ آگ آ کے اس پر پڑ کے واپس چلی جاتی، وہ چیز وہاں پڑی کی پڑی رہ جاتی. اس کا مطلب ہوتا تھا یہ قربانی قبول نہیں ہوئی. اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے حوالے سے بھی ہوا، اذ قربا قربانا، جب انہوں نے قربانی کی تھی، ایک کی قبول ہوگی ایک کی قبول نہیں ہوئی. ہمارے ہاں تو قبول ہونے کا سسٹم کوئی نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا، اللہ کو معلوم ہے کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی. لیکن اس دور میں پتہ چل جاتا تھا کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں، کیونکہ وہ ظاہری طور پر وہ آگ آتی تھی، اور یہ ایک معجزہ بھی تھا اور ایک سسٹم بھی تھا، ہر شخص کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے وعدہ لیا گیا تھا. تو دو باتیں یہاں پہ کلیئر ہونی چاہیے. ایک تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم جھوٹے لوگ ہو، ان کنتم صادقین، ان کا ایک کردار کا حوالہ دیا ہے، پھر اگلی آیت میں بتایا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جتنی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ معجزہ ہر نبی کو عطا نہیں ہوا، یہ چند نبیوں کو عطا ہوا ہے، بیشتر نبیوں کو عطا نہیں ہوا، چند نبیوں کو عطا ہوا، اور وہ بھی اللہ کی مشیت ہے. جب کبھی عطا ہوا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جن کو یہ عطا ہوا تھا ان کو بھی تو تم نے قتل کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت شعیاء علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ قتل کرنے کے درپے ہوئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، اور حضرت الیاس کو قتل کرنے کے درپے ہوئے. کتنے ہی نبی ہیں جن کو انہوں نے قتل کیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، ایک گروہ نبیوں کا جس کو تم صرف جھٹلاتے رہے، اور ایک بڑی جماعت ہے نبیوں کی جن کو تم نے قتل کر دیا. فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے جو رسول آئے تھے وہ دیگر معجزے بھی لے کے آئے، یہ والا معجزہ بھی لے کے آئے. مثلا
مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور میں یہ معجزہ موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، جو تم نے کہا ہے یہ معجزہ بھی موجود تھا، پھر بھی تم نے ان کو قتل کیا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اب یہاں تو تم یہ کہتے ہو کہ ہم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اس نبی کے پاس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مختلف معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، اس معجزے کا مطالبے کے ساتھ یہ بہانہ بنایا کہ چونکہ آپ کو یہ معجزہ عطا نہیں ہوا اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں اور اس بات میں سچے ہو تو ان نبیوں کو کیوں قتل کیا جو مختلف معجزے لے کے آئے، اور اس کے باوجود تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑے معجزے دکھائے ان کو، اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تو بزعم خود ان کو قتل کر دیا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے بچا کے ان کو شبے میں ڈال دیا، اور وہ آج تک یہی سمجھتے ہیں ہم نے تو قتل کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ قتل ہو گئے تھے، بعد میں دوبارہ زندہ ہوئے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، پکی بات ہے کہ وہ قتل نہیں کر سکے۔ ان کا خیال ہے کہ قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، ان نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے جتنے بھی نبی قتل ہوئے، ان كُنتُمْ صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی ایک بہانہ ہے ان کا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹے لوگ ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم جھوٹے لوگ ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی انہوں نے بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی۔ جاؤوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، یہ اپنے بہانے میں جھوٹے ہیں، اس سے پہلے نبی مختلف معجزے بھی لے کے آئے۔ بینات کا مطلب ہوتا ہے مختلف قسم کے معجزے، روشن دلائل، لفظی معنی ہوتا ہے روشن دلائل۔ روشن دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ہر نبی کی زندگی روشن دلیل ہوتی ہے، ہر نبی اپنی زندگی کے اعتبار سے روشن دلیل ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے قرآن میں کہلوایا قد لبثت فیکم عمرا، میں نے ایک زندگی گزاری ہے تمہارے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک معجزہ، لہٰذا آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی زندگی دیکھ لیجئے، وہ کسی نہ کسی خاص پہلو کے اعتبار سے خاص معجزہ ہے۔ یعنی کہیں آپ کو ایوب علیہ السلام کا صبر نظر آتا ہے، کہیں آپ کو مستقل مزاجی نظر آتی ہے حضرت نوح علیہ السلام، بھئی 950 سال تبلیغ کی اور چند لوگ مسلمان ہوئے، اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، کس طرح کے ماحول میں ڈٹے رہے، اور ہر شخص، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ تو نبی کی زندگی خود ایک بینہ ہوتی ہے، ایک روشن دلیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ مختلف معجزات عطا فرماتا رہا، جس نے جو معجزہ مانگا، بعض اوقات مانگنے پر معجزے ملے، بعض اوقات بغیر مانگے معجزے ملے، اور ان معجزوں کی وجہ سے بالبینات والزبر۔ زبر کا مطلب ہوتا ہے، زبر اصل میں زبور کی جمع ہے، زبور کا مطلب ہوتا ہے صحیفہ۔ ویسے کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کا نام بھی زبور تھا، لیکن زبور بنیادی طور پر ایسے صحیفے کو کہتے ہیں جس کے اندر نصیحت کی چند باتیں ہوں، نصیحت کی باتیں ہوں تو وہ صحیفہ ہوتا ہے یا زبور ہوتا ہے۔ البتہ اگر جامعیت کے ساتھ مکمل جامع کتاب ہو جس میں مواعظ یعنی نصیحتیں بھی ہوں، جس کے اندر شرائع شریعت کے احکام بھی ہوں اور دیگر احکام اور دیگر ساری تفصیلات موجود ہوں، تو اس کو کتاب کہتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف معجزے ہی نہیں آئے،
بالبینات والزبر والکتاب المنیر، روشن کتابیں، صحیفے اور روشن دلائل، معجزات، سب کچھ تو اللہ نے دیا. یہ سارے رسول تمہارے پاس آئے، وہ جو سب کچھ لے کے آئے تھے، تم نے ایسے رسولوں کو قتل کر دیا، اللہ اکبر، اور ایسے رسولوں کو جھٹلایا. تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کی ان باتوں سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا ہے، اور صرف رسولوں کو نہیں، ان کے معجزات کے باوجود، ان کی زندگیوں کے باوجود، ان کے صحیفوں کے باوجود اور ان کتابوں کے باوجود. تو یہاں پہ جب ہم الکتاب المنیر کی بات کریں گے تو ما قبل کی بات ہوگی، تو اس میں تورات شامل ہے، اس میں انجیل شامل ہے، کہ یہ اپنی اپنی جگہ پہ یہ کتاب منیر تھی، جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمائی ہے کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، یہ تورات ہم نے نازل کی ہے، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. اور پھر وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، انجیل بھی ہم نے ہی دی، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی نور تھا. لہٰذا کتاب منیر سے مراد نور والی کتاب، اس سے مراد تورات بھی ہے، اس سے مراد انجیل بھی ہے. اور زبر میں زبور آ گئی جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، بینات میں وہ سارے معجزے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی روش یہ ہے، ان کے آباء و اجداد بھی یہی کچھ کرتے رہے اور یہ بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور یہ جھٹلاتے رہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ اکبر. جان بچا لو اپنی جہاد سے، منافقوں نے یہی کیا نا. اپنا مال بچا لو، جو منافقین نے بھی کیا، یہود نے بھی کیا. مال بچا لو یا جان بچا لو، کتنا کو بچائیں گے؟ بالآخر اللہ کے پاس جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے مرنا. اللہ اکبر. یہاں پہ 4 باتیں اس آیت کے اندر فرمائیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اجورکم یوم القیامہ، تم پورے کے پورے بدلے دیے جاؤ گے قیامت والے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو کوئی بھی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے حقیقت میں کامیاب. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سوائے دھوکے کے سامان. 4 حقیقتیں یہاں پہ بیان فرمائیں. موت، اس سے کسی کو مفر نہیں، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا. اور دوسری حقیقت کہ پورا پورا بدلہ قیامت والے دن ملے گا. اور تیسری حقیقت، کامیابی، اصل کامیابی کیا ہے، اصل کامیابی کا معیار کیا ہے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، وہ ہے اصل کامیابی. اور چوتھی بات، چوتھی حقیقت یہاں پہ بیان فرمائی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. دھوکہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ فیک ہے، یہ غلط ہے، یا اس کی کوئی حقیقت نہیں. دھوکہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ قیمت کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ نظر قیمتی آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے خود اس کو اس طرح بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جو کچھ زمین میں ہے اس کو انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جو کچھ زمین میں ہے اس کو خوبصورت ہم نے خود بنایا. یہ ہے خوبصورت نہیں، اصل میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، لیکن لگتی بڑی قیمتی ہے. اصل میں کوئی قیمت نہیں، لگتی بڑی قیمتی ہے. یہ ہے دھوکہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، یہ اگر دنیا جو ہے کسی اللہ کے، یہ دنیا اللہ کے نزدیک کسی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس کی اہمیت، ما سقا کافرا شربۃ من ماء، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پلاتا. اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا اگر یہ اہمیت والی چیز ہوتی؟ چونکہ یہ اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دیتا ہے. لیکن اس کم اہمیت، یعنی مچھر ہی کیا چیز ہے، اور پھر مچھر کا پر کیا چیز ہے، پھر اس کے برابر بھی نہیں ہے. فرمایا اس کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ دیتا.
تو اس کا مطلب ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن بنائی اس نے بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ ہم نے خود خوبصورت بنایا ہے تاکہ امتحان کریں، امتحان کے لیے نظر آتی ہے بڑی قیمتی، حقیقت میں یہ قیمتی نہیں، یہ ہے دھوکہ، اس میں یہ دھوکے کا پہلو ہے، یعنی اس کی اصل قیمت کچھ نہیں۔ اور ہم پڑھا ہیں سورہ مائدہ سورہ آل عمران کے اندر زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ جو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے لوگوں کے لیے مزین کی ہیں، خوبصورت بنا کے دکھائی ہیں، یہ ہے دھوکہ۔ اور یہ سارا کا سارا امتحان ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ہر شخص نے تو مرنا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات کل نفس ذائقۃ الموت کے حوالے سے تفسیر المراغی میں لکھی، امین مصطفیٰ المراغی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھی ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ چکھنا، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے نا موت، مرنا ہے، ہر شخص نے مرنا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی کافر اور دہریہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ موت کو تو ہر شخص دیکھ رہا ہے، کوئی زندہ بچا ہی نہیں ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، اس کا انکار کوئی نہیں۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی عقیدے کی بات بتائی گئی ہے، موت ہر ایک کو آنی، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن یہ جو انداز ہے نا بیان کرنے کا کہ ذائقۃ الموت، چکھنے والی ہے موت کو، تو اس کا مطلب ہے موت ایک محسوس چیز ہے، اس کی تکلیف ہے، چاہے خوشی ہے، اس کا ذائقہ کڑوا ہے، ترش ہے، تلخ ہے، جو کچھ بھی ہے، چکھنا حس سے تعلق رکھتا ہے۔ اور تفسیر المراغی میں لکھا ہے کہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ روح کو جب موت آتی ہے نا تو روح مرتی نہیں ہے، روح ختم نہیں ہوتی، یہ عقیدہ آخرت ہے۔ یہاں عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر روح بھی مر جائے تو مردہ چیز چکھ نہیں سکتی کسی چیز کو، اگر مر ہی گیا تو انسان مر کے چکھ تو نہیں سکتا نا۔ تو جب کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو چکھے گا تو وہ جس میں زندگی کی رمق ہوگی، تو زندگی جس میں حسیات ہوں گی، تو اس کا مطلب ہے روح بھی نہیں مرتی، اس کی حسیات بھی نہیں مرتی، جس پر بھی موت آتی ہے صرف جسم مرتا ہے، روح اس کو چکھتی ہے کہ اس کی موت کیسی آ رہی ہے۔ اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کرتی ہے جو مسند احمد میں ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کا جنازہ تھا اور ہم سب بیٹھے تھے وہاں قبر کے انتظار میں، ابھی قبر کھودی جا رہی تھی، جنازہ پڑھنے کے بعد جیسے قبرستان میں بیٹھ جاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، کہتے ہیں ہم سب بے حس و حرکت ہو کے انتہائی متوجہ ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایک چھڑی سی شاخ سی پکڑی ہوئی تھی، تو زمین میں ایسے جیسے آدمی کچھ سوچتے ہوئے ایسے ہی زمین میں شاخ مار رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کر رہے تھے۔ سوچتے سوچتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگ لیا کرو، استعیذوا من عذاب القبر، استعیذوا من عذاب القبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ یہ فرمانے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی حقیقت بتائی، اور وہ لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، یہ موت کے ذائقے کی بات ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیفیت بتائی کہ جب موت آتی ہے نا کسی بھی شخص کو، مومن کو موت آتی ہے تو اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، کافر کو موت اور منافق کو موت آتی ہے تو اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو ملک الموت جو اپنے ساتھ پوری ٹیم فرشتوں کی لے کے آتا ہے، وہ جنت سے کفن لے کے آتا ہے، خوشبودار کفن،
اس کو لپیٹنے کے لیے، روح کو جس کو لے کے جانا ہے، اور وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ باقی فرشتے پرے باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ جو ملک الموت ہوتا ہے یہ کان کے پاس آ کے اس کے جو مرنے والا شخص ہے، ابھی ادھر پڑا ہے، تو اس کے کان کے پاس آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکلو، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی تمہارا انتظار کر رہی۔ سبحان اللہ۔ اب جس کو ابھی نکلی نہیں ہے جان، کہا جا رہا ہے نکلو، اللہ اکبر۔ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی میرا انتظار کر رہی ہے، تو میں ہوں یا آپ ہوں، وہ کیا کرے گا؟ وہ جلدی کرے گا نا۔ تو فرمایا فَتَخْرُجُ تَسِيلُ، یہ یوں بہاؤ کی صورت میں نکلتی ہے، فوراً نکلتی ہے، کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، جیسے پانی کی مشک میں سے جب اس کا بند کھول دیا جائے تو ایک دم سارا پانی نکل جاتا ہے۔ فرمایا ایک دم نکل جاتی۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قرآن کہتا ہے ایسے فرشتے جیسے بند کھول دیتے ہیں تو سارا پانی نکل جاتا ہے، ایسے آرام سے روح نکل جاتی ہے۔ اور اس میں آپ ذرا دیکھیں ذائقے کی بات، کہ مشک پانی کی جب اس کا بند بندہ ہوا ہو نا تو وہ تنی ہوئی ہوتی ہے، وہ مشکل میں ہوتی ہے، جب بند کھلتا ہے تو وہ ریلیکس ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ذائقہ ہے مومن کی موت کا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ یوں ملک الموت پکڑتا ہے، فوراً ان کو پکڑاتا ہے، وہ جلدی سے اس کو کفن میں لپیٹتے ہیں، خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اور وہ لے کے چلتے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ہر آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے یہ طیب روح، کون ہے؟ سب بتاتے ہیں اس کو کہ یہ تو جناب فلاں بن فلاں ہیں۔ ہر جگہ مبارکباد کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، روح جا رہی ہوتی ہے۔ جسم کہاں ہے؟ جسم تو ادھر پڑا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو امام مراغی نے لکھا ہے نا، جو نکتہ کہ ذائقہ چکھنا ہے روح نے، اور روح مرتی نہیں ہے، وہ زندہ چکھتی ہے، اور وہ چلتے چلتے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روح کو جب پیشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو علیین میں لکھ دو، اس کا نام رجسٹر میں لکھ دو، جنتیوں کے رجسٹر میں۔ اللہ اکبر۔ اب جنتیوں کے رجسٹر میں لکھ کے پھر وہ کہاں جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آتی ہے ادھر، اتنی دیر میں تجہیز و تکفین ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ کرا کے اس کو قبر میں ڈال رہے ہوتے ہیں، تو وہ واپس آ جاتی ہے۔ اور جب یہ قبر میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے واپس آتے ہیں، وہ آ کے پھر جسم کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو روح تو نہیں مری، روح تو ہے، انتقال ہوا ہے۔ وہ جو کچھ دیکھ رہی ہے اگلا جہان، اب یہ والے نہیں لوگ دیکھ رہے۔ پھر وہ قبر کے اندر اس کی تفصیلات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ وہ کیا کیا دیکھتی ہے اور کس طرح سے۔ وہاں پہ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔ وہاں پہ منکر نکیر آتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، اس کے بعد جنت کی طرف کھڑکی کھلتی ہے، وہاں پہ ایک آدمی آتا ہے، خوبصورت آدمی، تو یہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ بڑا خوبصورت وجیح، اس کو پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں تیرے اعمال ہوں، جو تو نے اعمال کیے تھے وہ چکے اچھے تھے، جیسے اعمال ویسی شکل کا آدمی۔ میں تجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تیرے لیے اللہ نے جنت لکھ دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو جنتی قبر میں دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ قیامت کو جلدی قائم کر دے، اس لیے کہ اس کو اپنا سارا آگے مستقبل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بعینہ ہی
ملک الموت آ کے بیٹھتا ہے کافر اور منافق کے کان کے پاس اور اس کو آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، یہ اس کا ذائقہ دیکھ لیجئے موت کا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ظاہری اور ہے، جو اصل اس کی کیفیت ہے وہ اور ہے۔ ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح نکل، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا۔ اب جس کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے، اللہ کی ناراضگی تیرا انتظار کر رہی، تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ نکلے گی بھلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتفرق فی جسدہ، وہ جسم کے اندر چھپتی پھرتی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر، کہ مجھے یہ پکڑے نہ۔ پھر ظاہر ہے وہ تو آئے ہی پکڑنے کے لیے، وہ تو نکالنے کے لیے آئے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وہ پھر یوں اندر جا کے اس کو باہر نکالتے، نکلو باہر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر وہ ایسے نکالتے ہیں فَيَنْتَزِعُهُ، اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، کما ينتزع السفود من الصوف المبلول، جس طرح گیلی اون ہو اور گیلی اون کے اندر گرم سلائی ڈال دی جائے تو وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، پھر آپ اس کو کھینچیں تو جس طرح سے وہ اون تار تار ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح کافر اور منافق کی جان فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اللہ، پھر آگے سے بدبودار کفن ہوتا ہے، وہ جہنم سے لائے ہوتے ہیں، اس کفن میں لپیٹ لی جاتی ہے، ہر طرف بدبوئی بدبو، بدبوئی بدبو۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا؟ ان کو بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں کی روح ہے، لے کے چڑھتے ہیں آسمانوں کی طرف، پہلے آسمان پہ جاتے ہیں دروازہ ہی نہیں کھلتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کے لیے دروازے نہیں کھل سکتے جب تک سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے۔ ظاہر ہے جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزرنا ناممکن ہے، اس طرح ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلنے ناممکن۔ جنت بلندی کا استعارہ ہے، لہذا جنتی جو ہے یوں جاتا ہے ساتوں آسمانوں سے اوپر، جہنم پستی کا استعارہ، لہذا وہ آسمان کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ اس کو واپس پستی کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، اور وہ کہاں ہے جہنم اللہ جانتا ہے، لیکن اس کو پستی کی طرف لے کے جایا جاتا ہے اور سجین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جہنمیوں کے رجسٹر میں اس کا نام ہو گیا۔ اللہ، واپس پھر اس کو وہاں اتنی دیر میں تجہیز و تکفین ہو گئی ہوتی ہے، اور پھر وہ قبر میں اور اس کی آگے تفصیلات، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ذائقہ روح چکھتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اور وہ ذائقہ تلخ بھی ہوگا، کڑوا بھی ہوگا، ترش بھی ہوگا، میٹھا بھی ہوگا، وہ راحت بھی ہوگا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو دعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائے جامع صبح و شام کے اذکار میں اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ ہمارے اوپر موت آئے تو ذائقہ کیسا ہو؟ راحت والا ہو۔ واجعل الموت راحۃ لی من کل شر، کہتے ہیں نا روح افزا ہے جی، شربت روح افزا، تو اللہ تعالیٰ ہماری موت ایسی کر دے جو ہمارے لیے روح افزا سے بھی زیادہ مزیدار ہو۔ اللہ اکبر، راحت لی من کل شر، یہ ہے ذائقہ، اور وہ روح نے چکھنا، اور روح کی زندگی کی دلیل ہے نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت کہنا یہ دلیل ہے روح کی زندگی کی، اور اس میں آخرت کا اس بات ہے، اس کے اندر عقیدہ آخرت بھی چھپا ہے۔ اس کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ موت ہر ایک کو آنی، موت بھی آنی ہے، اور موت کی کیفیتیں مختلف ہیں، ہر شخص نے اپنے اپنا موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دوسری حقیقت فرمائی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب یہ ترتیب دیکھ لیجئے، موت بھی ایک ذائقہ ہے، اور وہ ذائقہ اعمال کے مطابق ہے۔ کافر اور منافق کی موت اور ہے، جنتی کی مومن کی موت اور ہے۔
پھر قبر بھی مختلف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے قبر، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. گویا موت بھی مختلف، قبر بھی مختلف، لیکن یہ پورا بدلہ نہیں ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو پورا بدلہ ملنا ہے نا وہ قیامت والے دن ملنا ہے. یعنی جتنے اعمال کیے اس سے پورا بدلہ. یہ جہنم میں بھی، یہ قبر میں بھی عذاب ہوگا، موت کے وقت بھی عذاب ہوگا، موت کے وقت بھی راحت ملے گی، اور قبر بھی جنت کا باغیچہ بنے گی، لیکن جو پورا بدلہ ہے نا وہ وہاں جا کے ہے. اس لیے جنتی جو ہے وہ قبر میں پڑا دعائیں کرے گا نا کہ یا اللہ جلدی قیامت آئے تاکہ مجھے پورا بدلہ ملے. تو وہ انما، اس سے پھر ایک بات یہ بھی سمجھ آ گئی، وہ جو بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ عذاب قبر کے حوالے سے کہ قبر میں عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، آرام سے سوئے رہیں گے. تو جب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا، تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو پہلے بھی ملے گا نا. اور یہ جو ذائقہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی بتاتا ہے کہ ترتیب تو یہاں سے شروع ہو جائے گی، البتہ پورا وہاں جا کے ہوگا جب قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہاں جا کے جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اور جو جہنم سے بچا لیا گیا یہ ہے کامیابی کا معیار. یہاں اڑا جا رہا ہے، کامیاب ہے. وہ میں اپنے کولیگ سے بات کر رہا تھا، کسی دوسری یونیورسٹی کے کولیگ سے، تو بچوں کی باتیں ہو رہی تھی. تو کسی بچے کے بارے میں بات ہوئی جو اس کا فلان جگہ داخلہ ہو گیا، اس کا فلان جگہ داخلہ ہو گیا، فلان جگہ. تو کہتا ہے پگ گیا، وہ تو پگ گیا، وہ تو کامیاب ہو. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. زندگی پوری گزار کے بھی نہیں پگ سکتا، پگے گا وہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یہ ہے اصل کامیابی. اور اس کامیابی سے پہلے کسی بھی موقع کو، کسی بھی مرحلے، خاص طور پہ موت سے پہلے جو بھی ہے وہ تو اپنی سطح کا ایک امتحان ہے. یہ تو ہے ہی دارالامتحان. دارالامتحان میں یعنی ایک تو اس کا دھوکے کا پہلو ہے نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکہ اس طرح سے ہے یہ قیمتی نہیں، لگتی قیمتی ہے، یہ دھوکہ ہے. لیکن یہ دارالامتحان ہے، اور دارالامتحان کے اعتبار سے یہاں کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے کہ انسان وہ لمحات اللہ کی مرضی سے گزارے تو اس کے نتیجے میں اس کو جنت ملتی. اللہ اکبر. تو جب انسان اس اعتبار سے زندگی گزارتا ہے، اور گزارتے ہوئے یہاں کامیابی نہیں ہے، موت تک کامیابیوں کے جھنڈے بھی گاڑ لے، چاہے وہ دینی اعتبار سے گاڑ لے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے گاڑ لے، یہ تو امتحان ہے، وہ اپنی سطح کا امتحان ہی چل رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ موت تک امتحان ہی امتحان ہے. اصل رزلٹ نکلنا ہے اس دن. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا اس نے کہنا یہ دیکھو میرا اعمال نامہ. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. دنیا میں جب میں زندگی گزار رہا تھا مجھے لمحہ یقین تھا کہ میرا امتحان ہو رہا ہے اور رزلٹ ایک دن نکلنا ہے. جس نے ایسی زندگی گزاری ہوگی اس کا یہ رزلٹ نکلے گا. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا. یہ ہے اصل کامیابی کا معیار. اور یہ صرف یہودیوں کو نہیں بتایا جا رہا، یہ اس دور کے منافقین کو نہیں بتایا جا رہا، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس نے بھی کامیابی کی طرف جانا ہے وہ اس دنیا کی طرف اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے، بلکہ اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے اس دنیا کو استعمال کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.